جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از نعیم مشتاق ہیئر. آج میں اپنے ایک انتہائی عزیز محسن مہربان دوست اور بڑے بھائی جان محترم قمر عباس صاحب کے پاس حاضر ہوں. یہ وہی سیریز ہے کافی وتھ فرینڈس کے نام سے، جس میں اپنے مختلف دوست احباب کے ساتھ گپ شپ لگاؤں گا، اور اس گپ شپ کے نتیجے میں مجھے بھی اور آپ کو بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. تو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں قمر عباس کا نام کی جانی پہچانی شخصیت ہیں، اور جو آپ کہہ لیجیے اس انڈسٹری کو لے کے آگے کیری کرنے والے اور اگلی نسل تک پہنچانے والے جو چند افراد ہیں، اس میں ان کا ایک نام شامل ہوتا ہے. تو ابھی میں ان کے ساتھ ان کے آفس میں بیٹھا ہوا ہوں، اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ٹائم دیا. فارمیٹ آپ کو پتہ ہے میرے اس انٹرویو کا، ہم گپ شپ کریں گے دوستی کے انداز میں. تو یہ میرے دوست بھی ہیں اور بڑے بھائی جان بھی ہیں. بال ان کے صرف لوڈ شیڈنگ سے سفید ہوئے ہیں، میرے سے تھوڑے سے بڑے ہیں. میری 25 سال عمر ہے، آپ کو پتا تو ہے. تو ان کی آپ اندازہ لگا لیں 26-27 سال. تو میں نے ان سے گزارش یہ کی تھی کہ میں چونکہ خود بھی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں پڑھاتا رہا ہوں، تو میں نے ابھی سی پیک کے بعد بھی اور آگے چل کے بھی پاکستان میں جو ٹورزم کا بوم آئے گا، اس میں ہمیں بہت ساری ایسی مین پاور چاہیے ہوگی جو ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو سنبھالنے کی اہلیت رکھتی ہو. اور اب بہت ساری یونیورسٹیز اور بہت سارے انسٹیٹیوشن ہاسپٹیلٹی اینڈ ٹورزم کو پروموٹ کر رہے ہیں ایجوکیشن کے اندر، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ مین پاور ڈیولپ کریں، تاکہ آگے فیوچر میں ہمارے پاس جو مہمان لوگ آئیں گے تو ہم ان کی مہمان نوازی کرنے کے قابل بھی ہوں. تو اس حوالے سے میں نے سوچا کہ قمر بھائی سے ٹائم لے کے ان کے ذاتی ایکسپیرینسز میں جو ان کے ذات کے کیریئر ڈیولپمنٹ کے ایکسپیرینس ہیں اور ہاسپٹیلٹی کے، اس سے کچھ ایسی چیزیں سیکھنے کا موقع ملے کہ یہ ویڈیو دیکھ کے ہماری جو یوتھ ہے اس کو پتہ چلے کہ اگر میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو جوائن کرتا ہوں اپنے کیریئر کی ڈیولپمنٹ کے طور پہ، تو اس میں آگے کیریئر ڈیولپمنٹ کے کیا کیا چانسز ہیں، اور یہ انڈسٹری باقی انڈسٹری کی نسبت زیادہ دلچسپ اور زیادہ انٹرٹیننگ کیوں ہے. تو بھائی تھینک یو سو مچ. یہ ہے ہمارا کہ گپ شپ کے انداز میں ہم چلیں گے. پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں، ہمارے جو یوتھ ہے جو اس وقت مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہی ہے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری نصاب کو، اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا یہ بتائیں کہ جب آپ نے اپنی ینگ ایج میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا، اس وقت پاکستان کی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری بڑے عروج پہ تھی. ارلی 80s میں دیکھیں، 70s میں دیکھیں، 90s میں، درمیان میں ایک وہ تھوڑا سا گیپ بھی آ گیا. تو اب جب آپ اس سارے گیپ نشیب و فراز سے گزر کے اب جب آپ آگے اس کو کیری کر رہے ہیں اگلی جنریشن کے لیے، تو ان سارے تجربات میں سے آپ ہماری نوجوان نسل کے لیے کون سا تجربہ شیئر کریں گے جس میں ان کو موٹیویشن ہو کہ وہ اس انڈسٹری کو جوائن کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو یار ڈاکٹر صاحب بڑی مہربانی، بہت شکریہ کہ آپ نے بڑا اچھا تعارف کرایا. کافی ابھی آنے والی ہے، میں نے کہا کافی ہم بعد میں پئیں گے اس کے. تو شکریہ ایک تو آپ کا کہ آپ ماشاءاللہ آپ نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا. اس سے ہماری جو انٹرسٹڈ ہے ہماری جنریشن ہاسپٹیلٹی میں اور ہوٹل میں، ان کو مستفیض ہوں گے. وہ ظاہر سے اس سے جو بھی ہمارے تجربات ہیں زندگی کے، اس سے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جب ہمارا جو دور تھا، جب ہم نے شروع کی تھی اپنا کیریئر، تو وہ اس زمانے میں زیادہ انٹرنیشنل ہوٹلز ہی تھے، لوکل چین بہت کم تھی. جو پی سی ایف کہلاتی انٹر کانٹیننٹل ہوتے تھے، وہ جو ہواری ایف کہلاتا ہے وہ ہلٹن انٹرنیشنل تھا. تو ہم نے تو وہیں سے شروع کیا تھا اپنا کیریئر ایز اے ریسیپشنسٹ شروع سے، اور صبح ہم گورنمنٹ کالج میں پڑھتے تھے، شام کو جاتے تھے. اور اس طرح سے پھر بعد میں آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے لوکل انٹرپرینورز ہیں، انہوں نے اپنا اس کو ڈیولپ کیا. حاجفانی صاحب نے پی سی اور میریٹ بنا دیا، پل کانٹیننٹل اور ہواری صاحب نے اپنے ہواری کے نام سے چل رہے ہیں. تو وہ والا جو دور تھا وہ اچھا دور اس لیے تھا کیونکہ اس زمانے میں جو ہمارے سینئرز تھے، ہمارے جی ایمز تھے، وہ سارے باہر کے پڑھے لکھے تھے. کسی نے سوئٹزرلینڈ سے پڑھا تھا، کسی نے جرمن سے پڑھا تھا، کسی نے امریکہ کارنل سے. تو وہ دور اس لیے اچھا تھا کہ ان سے سیکھنے کا بڑا مواقع ملتے تھے، اور کم لوگ تھے. ظاہر ہے اتنا زیادہ بھی پھیلاؤ نہیں ہوا تھا ہوٹل انڈسٹری کا. لیکن ابھی جب ہے یہ ابھی مجھے بھی تھوڑے دن ہوئے، ابھی میں گیا تھا، ایک کانفرنس تھی ہماری ہوٹل اینڈ ٹورزم کی، اس میں اس کو ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں بلایا تھا. میں وہاں گیا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور حیرانگی ہوئی کہ یار صرف کے پی کے میں ماشاءاللہ سے 8 یونیورسٹیز ہیں
جو ہوٹل اینڈ ٹورزم پڑھانا شروع کر رہے ہیں. تو KPK میں جب گیا ہوں ہماری کانفرنس تھی عبدالولی خان یونیورسٹی میں, تو میں حیران ہو گیا کہ یار انہوں نے ہمیں جو ایک آشکار ہوئی ہمارے پر خبر, وہ یہ تھی کہ وہاں پہ ماشاءاللہ سے 8 یونیورسٹیز بن چکی ہیں جو ہوٹل اینڈ ٹورزم کو پڑھا رہے ہیں. امیجن کریں آپ, حیرانگی کی بات تھی. اور یعنی اس کا مطلب یہ کہ یہ ایریا اتنا ڈیولپ ہونا شروع ہو رہا ہے جیسے جیسے اب آپ کی انڈسٹری بھی گرو کر رہی ہے. ہمارے وقتوں میں تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس تو کمپیوٹر بھی نہیں ہوتا تھا, ہم تو ہاتھ سے سارے کام کیا کرتے تھے. اب تو سارے آپ کو سافٹ ویئر آ گئے ہیں, PMS سسٹم آ گئے, اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ پھر اب بڑی مجھے اچھا لگا یہ سن کے کہ ماشاءاللہ سے, اور اس میں انرولمنٹ بھی بڑی ہو رہی ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ جو ہمارے عمران خان پرائم منسٹر, ان کا یہ فوکس بھی تھا, ان کا یہ مینیفیسٹو کا حصہ بھی تھا کہ ٹورزم کو ڈیولپ کرنا ہے, تو ظاہر ہے پھر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر, انہوں نے ہوٹل اینڈ ٹورزم کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. تو اب اس گروتھ کو دیکھتے ہوئے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اب آپ کے سامنے ایک اچھے پڑھے لکھے پالشڈ اس انڈسٹری کے کچھ جان پہچان رکھنے والے لوگ جو ہیں بائندہ ہوٹل انڈسٹری کی زینت بنیں گے, اور ٹورزم انڈسٹری کو پروموٹ کرنے میں ان کا بھی حصہ ہوگا, اور وہ لوگ پڑھے لکھے ہوں گے. ہمارا کہنا صرف وہاں پہ یہ تھا کہ دیکھیں, پڑھانے سے پہلے سب سے پہلے نا آپ ایک اسٹوڈنٹ کو اس کی اسیسمنٹ کریں ایک, جو کہ بڑی ضرورت ہے کہ یار ویدر دس پرسن از اے ہوٹل مٹیریل, ہوٹل اینڈ ٹورزم مٹیریل. کیونکہ دیکھیں وہ ایک خاص مٹیریل کے لوگ ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا آرمی والے, ان کی باڈی لینگویج ہوتی ہے, انجینئرز ڈاکٹرز, یہ بھی ایک انڈسٹری, اٹس اے ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ سروس انڈسٹری. تو اس میں میں نے جو رائے ان کو یہ دی کہ آپ صرف پہلے ان کا نا ایویلیویشن کریں کہ وہ بچے واقعی ٹالنٹس ہیں ان کے اندر, پولائٹ ہیں, گفتگو ان کی دھیمی ہے, مزاج ان کا دھیما ہے, لوننگ ان کی گفتگو ہے, چہرے پہ مسکراہٹ ہے. پہلے ایک ایویلیویشن کر کے پھر ان کو اس میں ڈالیں, کیونکہ ادروائز یہ کہ ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے, پھر وہ نکل جاتے ہیں, ان کو پھر پسند نہیں آتی, وہ کسی اور سیگمنٹ میں نکل جاتے ہیں, تو انڈسٹری بھی خراب ہوتی ہے اور ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے لوگوں کا. یہ میں نے ان کو ان کو ایک مشورہ دیا ہے, اور انہوں نے اس کو اپنا جو ہماری کانفرنس تھی اس میں VC صاحب نے اور ہمارے جو MD آئے ہوئے تھے ٹورزم کے, انہوں نے بھی اس پوائنٹ کو نوٹ کیا. انہوں نے کہا یہ ضروری ہے کہ ہمارے پاس خاص ایک مٹیریل ہونا چاہیے, جیسے ایک آرمی کا خاص مٹیریل ہوتا ہے ہر شعبہ ہے زندگی کے اپنے. تو یہ اگر ہم نے اس چیز کا خیال رکھ لیا تو مجھے پوری اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہمارے پاس اتنا اچھا ایک مطلب ایک ہیومن ریسورس جو ہے, کیپٹل ہے, وہ جو ہو جائے گا کہ وہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ ریپلیس کرنے کے لیے تیار ہوں گے. جو ہمارے جب ہم لوگ جو ظاہر جس لیول پہ پہنچے ہم, پھر ہمیں وہ ریپلیس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوں گے اور اپنی اپنی جگہ آگے سنبھالیں گے اور اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے. لولی. ویسے بھی آپ دیکھیں نا سر, انٹرنیشنل یا دبئی ایریا میں, UAE سے گلف سائڈ پہ, عرب ورلڈ میں زیادہ دیکھیں, UK ہے, امریکہ ہے, سم آف دا بیسٹ ہوٹلیئر آر پاکستانیز. تو ایک تو ہماری قوم کا جو ایک اجتماعی مزاج ہے نا, مہمان نوازی ہے. اور پھر خیبر پختونخوا کی آپ نے بات کی, گلگت ہنزا وغیرہ کی سائڈ کی, یہاں پہ نیچرلی طبیعتوں میں مہمان نوازی ہسٹوریکل چلتی آ رہی ہے. اس طرح پنجاب کی مہمان نوازی مشہور ہے, سندھ کی مشہور ہے. تو پاکستان میرے خیال میں مہمان نوازی کے ایٹیٹیوڈ کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی زرخیز زمین ہے. صرف ہم نے اس کو اس ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے لیے تیار کر کے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرونی ممالک میں بھی جو ہوٹل انڈسٹری ہو جائے. اچھا, اس میں جہاں تک میں جانتا ہوں آپ پریزیڈنٹ کے اس میں بورڈ میں بھی شامل ہیں ٹورزم کے, اس کے حوالے سے مجھے تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں, جب یہ اپنا پرائم منسٹر عمران خان نے حکومت سنبھالی, ان کا کیونکہ مینیفیسٹو کا حصہ تھا پہلے کہ جی ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے, ہم نے ٹورزم کو لے کر آنا ہے, کیونکہ ظاہر ہے اس میں آپ کا فارن ایکسچینج ارننگ ہے, بہت بڑی ایک ارننگ ہے. جیسے دبئی کو دیکھ لیں آپ, ایک آئل پروڈیوسنگ کمپنی ہے لیکن بیس کرتی ہے ٹورزم کے اوپر, ملیشیا ہے. اسی طرح سے تو ان کا بھی یہ تھا خواب. تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ جب وہ ٹیک اوور کیا تو انہوں نے ایک NTCB بنایا, نیشنل ٹورزم کوآرڈینیشن بورڈ. اس کا انہوں نے ہیڈ رکھا تھا ان کو, زلفی بخاری صاحب کو. تو انہوں نے پھر یہ پوری ایک کمیٹی بنائی, اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز ہیں, اس میں ایئر لائن کے بھی ہیں, اس میں ٹریول اینڈ ٹورز کے بھی ہیں, اس میں ہاسپٹیلٹی کے بھی ہیں. اس میں ان سب لوگوں کو انہوں نے یکجا کیا تاکہ ان سب کی
رائے سے آراء سے جو ہے ایک بہترین پالیسی ترتیب جائے. اس میں پھر انہوں نے مجھے بھی انکلوڈ کیا کیونکہ میرے پاس بھی اب 3 دہائی تقریباً سے تجربہ ہے ہاسپٹیلٹی کا. میں نے بھی ایز اے گراس روٹ سے شروع کیا تھا, ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی. تو وہ جو کمیٹی بنی اس میں بڑا کچھ کام ہوا. اس میں ماشاءاللہ سے پالیسی بالکل بن چکی ہے, تیار پڑی ہوئی ہے. صرف یہ کہ وہ منسٹر نے اس کو لانچ کرنا ہے. اس کے علاوہ برانڈ پاکستان کا پورا ایک پلان تیار ہو چکا ہے. اس کے علاوہ نئے جو پورٹلز ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں جس میں کہ تمام لوگوں کو ڈیٹا بھی ملے گا. تمام آنے والے جو فارنرز ان کے لیے بڑی آسانیاں ہیں. پھر ہمارا ای ویزا جو ہے شروع کیا تقریباً 93 کنٹریز کے لیے. تو بہت سارے کام جو ہیں وہ اس پلیٹ فارم پہ ہوئے ہیں NTCB کے. پھر ہم نے ایک انڈاؤمنٹ فنڈ ہم نے اس میں کریٹ کیا ہے گورنمنٹ کی مدد سے. تقریباً 1 بلین روپیز ہے وہ. اس میں یہ کہ نیشنل بینک میں وہ پیسہ رکھا ہوتا ہے اور وہ اس پہ انٹرسٹ بھی لگتا رہتا ہے. اس میں یہ کہ ہم جو لوگ ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے یا ہم لوگ ہیں تو ہم اس میں جو پروجیکٹس دیتے ہیں, اگر وہ پروجیکٹس گورنمنٹ کو فیزیبل لگتا ہے, اس کی کمیٹیز ہیں, سب کمیٹیز ہیں, ایگزیکٹو کمیٹیز ہیں, تو وہ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں. وہ جو پروجیکٹ ان کو اچھا لگتا ہے تو وہ پیسہ اس میں, جیسے کہ ابھی ہم نے ان کو ایک رائے دی تھی کہ ہم ایک ویلیز لے کے تو وہاں پورٹیبل موٹیلز لگائیں. اس کی ساری فیزیبلٹی بنائی, وائبلٹی کیا. چائنا سے اس کو اور ہم نے وہ امپورٹ کرنا تھا. تو اس میں اس کا انفراسٹرکچر تھا سارا, وہ بنا کے ان کو دیا ہوا ہے. تو جو بھی ویلیز ہیں ہمارے پاس سر, جیسے دامن کو دیکھ لیں وہاں پہ لگ سکتے ہیں 10 کے سیٹ جو ہیں. تو یہ بھی کام ہو رہے ہیں بہت زیادہ. پھر جو صفائیاں کیسے رکھی جائیں باقاعدہ اس پہ وہ ماسٹر پلان کے اوپر یہ کمیٹی کام کر رہی ہے. کوئی ہیپیزٹ نہیں ہوگا. مری جیسے مشروم گروتھ ہو چکا ہے اس کو کیسے ٹھیک کر رہے ہیں. یہ بہت سارے کام جو ہے یہ اس کمیٹی کے اندر اور ناظرین میں نے ان سے اس لیے نہیں پوچھا آپ کو بتانے کے لیے کہ پریزیڈنٹ کے اسپیشل ٹیم کا یہ حصہ ہے کہ پرائم منسٹر کی, تو کچھ لوگ پرائم منسٹر کی ٹیم کا حصہ بن کے مشہور ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو پرائم منسٹر خود ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خود آ جاؤ. آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل سرٹیفکیشنز بہت ہیں اور گورنمنٹ کو اسسٹ کرنے کے ساتھ ساتھ قمر بھائی جان کا یہ ہے کہ یہ اکیلے بھی چین سے نہیں بیٹھتے. تو یہ میں دکھانا چاہوں گا فیسینیٹنگ پاکستان ٹورزم کے اوپر پاکستان کا میگزین نے لانچ کیا ہوا ہے اور یہ فل کلر ہے. آپ کو یاد ہوگا آئی ڈونٹ نو کہ ابھی PI کا کیا ہے کہ PI میں بیٹھیں تو آپ کو میگزین ملتے ہیں بڑے ہائی کوالٹی کے. ہم سفر ہاں, تو یہ ہم سفر کا میں سمجھتا ہوں یاد کروا دیا, تو ختم کر دیا ہم نے شروع کر دیا. تو ابھی یہ اس میں پاکستان کے جو آپ کہہ لیجئے جو برانڈ پاکستان کا کلچر ہے, یہ برانڈ پاکستان کا سمجھ سارا پاکستان ہے. تو اگر ہم اپنے ٹی وی چینلز کو میں کبھی دیکھتا ہوں نا تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں یا اللہ میں کتنے پیدا ہو گیا. مگر میں جب اپنے ٹورزم اور اس طرح کی یہ میگزین ہو گئے اور باقی جو میں نے جب پہلی دفعہ دیکھا میں شکر ہے پاکستان سے پیدا ہوں. تو پرسیپشن چینج کرنا ہو تو پاکستان میں بڑے لوگ ایسے ہیں جو انڈیویجول لیول کے اوپر پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. شاید اسی وجہ سے اللہ پاک نے اس ملک کو قائم اور دائم رکھا ہوا ہے. کمرشلزم میں ریٹنگ کے چکر میں بعض کا تو ہم اپنے ہی گھر کا بیڑا گھر کر دیتے ہیں اس کے پرسیپشن کا, اس کے امیج کا. بٹ بہت کم لوگ ہیں جس میں قمر بھائی جان ہے جس میں یہ آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ کو اسسٹ کرنا ایک چیلنج ہے اور گورنمنٹ کے ساتھ کرنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. جنہوں نے کام کیا وہ جانتے ہیں کہ گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنا کتنا مشکل کام ہے. تو ان کے چیلنج کو ان کے ساتھ کام کرنے کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے کام پروڈیوس کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی صلاحیت ہوتی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا شاندار کام ہوا ہے قمر بھائی کا. تو یہ کب سے سٹارٹ کیا, اس کا آئیڈیا بتائیے مجھے. اس کا بھی جی کوئی یہ 4-5واں شمارہ ہے جو اب یہ نکلا ہے. ابھی بھی یہ بھی ہم نے کوئی 2 سال پہلے شروع کیا تھا. کانسیپٹ یہ تھا کہ پاکستان کے جو ریئل کلرز ہیں, جو سافٹ کلرز ہیں, جو ہمارے یہاں پہ ٹورزم اسپاٹس ہیں, ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دی جائے اس میں آرٹیکل کے تھرو اور ان کی پکچرز کے تھرو اور اس کی ڈیٹیلز بتائی جائیں وہاں پہ کیا کیا فیسلٹیز ہیں. پھر جو ہمارے یہاں پہ فیسینیٹنگ پیپل ہیں جو لوگ ہیں جیسے یسد پارہ ہیں اور فیسینیٹنگ پلیسز ہیں, وہ سب اس کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ لوگوں تک یہ ایک معلومات پہنچے اور جو نہیں دیکھ سکتے کچھ دوسرے ذرائع سے تو ان کو کم از کم یہ جو ریڈنگ کا شوق رکھتے ہیں وہ پڑھیں, اس کو دیکھیں. تو اس میں کم از کم یہ کہ پاکستان کے بارے میں ان کو مکمل آگاہی ہوگی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ناظرین یہ جو میرے دوست صاحب آپ دیکھ رہے ہیں
اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں قمر بھائی کا لنکڈ ان پروفائل ہے قمر عباس کے نام سے, وہاں پہ آپ ان کے اور بہت زیادہ پی ٹی وی کو دیے ہوئے انٹرویو انٹرنیشنل انٹرویوز ہیں وہ سارے اویلیبل ہیں. میں نے سوچا کہ میں کیوں محروم ہوں, تو میں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا. تو قمر بھائی یہ چونکہ چینل ہے تو یہ سیریز بھی ایسی گپ شپ کے انداز میں, جیسے اپنا گھر میں بندہ بیٹھ کے اپنوں سے تھوڑا سا کچھ گفتگو کر لیتا ہے, اصلاح لے لیتا ہے, بہت کچھ سیکھتا ہے. تو آخری بات میں چاہوں گا وہ آپ یہ بتائیے کہ جو یوتھ ہے پاکستان کی, ایک تو ہے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اور ایک ہے ہاسپٹیلٹی طبیعت. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ میٹیریل دیکھیں, پہلے ہر بندے کے لیے دلچسپ نہیں ہے یہ فیلڈ. بے شک اور یہ فیلڈ ایسی ہے کہ جو اس میں اگر غلطی سے انٹر بھی ہو گئے نا تو آٹومیٹکلی آؤٹ کر دیتی ہے. تو انلیس آپ کے مزاج میں خدمت خلق نہ ہو. اور جو میں سمجھتا ہوں کہ قمر بھائی میں اور مجھ میں ایک چیز کامن بھی ہے, ہم دونوں مولا علی علیہ السلام کے مت والے بھی ہیں. تو جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ماننے والا ہو طبیعت میں نرم مزاج ہی رہتا ہے, بہت ضروری ہے. تو وہ مجھے یہ تو تربیت بھی ہے ہماری اور ہماری یہ تو فیتھ بھی ہے ہمارا. فیتھ بھی ہے ہمارا. تو جو خیر میں باتیں بھی زیادہ شروع ہو جاتا ہوں, رکنا مشکل ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں آخری بات میں کہ جو ہماری یوتھ ہے اس کو آپ اپنے انٹائر ایکسپیرینس کو سمرائز کرتے ہوئے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کن ایریاز پہ چاہیں گے کہ وہ زیادہ فوکس کریں, تاکہ نہ وہ صرف ہاسپٹیلٹی بلکہ کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو پاکستان کا بھی اور اپنا بھی نام روشن کریں. بڑا اچھا سوال ہے یہ آپ کا ڈاکٹر صاحب, اور آپ اس لیے نہیں رکتے کیونکہ آپ کے اندر اس قدر وہ علم بھرا ہوا, آپ نے ظاہر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے آپ نے, اور وہ آپ خود پڑھاتے بھی ہیں, موٹیویشنل اسپیکر بھی, اس لیے آپ کو ماشاء اللہ شوق بھی ہے. تو آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ کہ جس میں دیکھیں میں تو اس کو مجھ سے جو بھی پوچھتا میں کہتا ہوں یہ شو بز ہے. ایک ایسے شو بز ہے کہ دیکھیں آپ, میں تو مجھے ان لوگوں سے ملنے کا موقع ملا جن کو میں صرف ٹی وی یا اخبار میں دیکھ پاتا تھا, ملتا ہی نہیں. سوچتے تھے یار یہ کیسے ہوگا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ شعبے کے ذریعے ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کافی بھی پی ہے, چائے بھی پی ہے, ہاتھ بھی ملایا ہے. ان سے بڑے بڑے وزرائے اعظم ہیں, بڑے سپورٹس کے بڑے لیجنڈز ہیں, سٹارز ہیں پوری دنیا کے. تو آپ کو ان کو ملنے کا موقع ملتا ہے جب آپ یہ 5 اسٹار ہوٹلز میں کام کرتے ہیں. تو اس میں جو سب سے بڑا جو ایک ایٹریبیوٹ ہے ہونا بھی چاہیے جو ہاسپٹیلٹی کا, جو آنے والے ہمارے بچے ان کے لیے, کہ سب سے بڑی تو ان کے اندر خوبی یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک تو دھیمے ہوں, دھیما مزاج ہوں, اور ٹالرنس ہو. ٹالرنس بہت ضروری ہے کیونکہ دیکھیں یہاں پہ جو آپ کے پاس گیسٹ آتے ہیں, کسٹمرز آتے ہیں, تو وہ ان کو آپ کو خوش رکھنا آپ کو آپ کے ایک ڈیوٹی کا حصہ ہے, سروسز دینا, کیونکہ یہ بیسیکلی اٹس اے سروس انڈسٹری. تو آپ کو سروسز دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے. اگر آپ سروس دینے والے خدمت گزار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کسی کے دل سے خدمت کریں, کسی سے بیٹھیں, ان کی پریشانیوں کو دور کریں, ان کے جو مسائل ہیں ان کو ٹیک اپ کریں, پھر اگر آپ کے مزاج میں یہ ہے تو آپ اس فیلڈ میں بہت نام پیدا کر سکتے ہیں, کامیاب ہو سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کے اندر تھوڑا سا اکھڑ پن ہے, آپ سروس اورینٹیڈ نہیں ہیں, تو ظاہر ہے پھر آپ کو کسی دوسرے شعبے کا انتخاب کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں پھر آپ کا وقت ضائع ہوگا. یہاں پہ تو لوگ بہت زیادہ جب ہم تھے ریسیپشن پہ کھڑے ہوتے ڈانٹ بھی جاتے تھے ہمیں لوگ, کوئی ابیوزو لینگویج بھی استعمال کرتے تھے, تو ان کو ایکسکیوز کرتے تھے, ہم سوری کرتے تھے کہ سر بیٹھیں, تشریف رکھیں, چائے پانی ان کو پلاتے تھے, پوچھتے تھے, کول ڈاؤن کرتے تھے. گیسٹ کی سننا جو ہے نا سب سے بڑی بات یہ کہ آپ اپنے بولنے سے پہلے ان کی سنیں. جب آپ سن لیں گے, سننے کے بعد وہ ریلیکس ہو جائیں گے کہ ہاں میری بات کسی نے غور سے سنی ہے اور اس کو احتراماً سنی ہے اور بیچ میں مجھے ٹوکا نہیں ہے, تو وہ خود بخود ہی کول ڈاؤن ہو جاتا ہے گیسٹ کا. یہ تو انسان کا فطرت ہے نا یہ. تو یہ اگر آپ کے اندر کوالٹی ہے کہ آپ پہلے سنیں, اس کے بعد پھر تحمل سے جواب دیں, تو آدھا غصہ تو وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے جو ٹالرنس لیول ہے وہ بڑا ہائی ہونا چاہیے اس فیلڈ کے لیے, کیونکہ یہاں اور اگر آپ فرنٹ آف دی ہاؤس کام کر رہے ہیں, بیک آف دی ہاؤس میں تو یہ کہ چلیں اکاؤنٹس ہے, HR ہے, وہ بیٹھے میں کام کر رہے ہیں, ان کو آپ کا انٹریکشن نہیں ہوتا کسٹمر سے. لیکن اگر آپ نے ہاسپٹیلٹی میں ایسا شعبہ سلیکٹ کیا ہے کہ جس میں آپ کی کسٹمر انٹریکشن ہے, ڈے ٹو ڈے, فوڈ اینڈ بیوریج ہے, فرنٹ آفس ہے, گیسٹ ریلیشنز ہے, then you have to have these qualities. پھر کہیں جا کے آپ اس میں گرو کریں گے, ورنہ آپ اپنا ٹائم ضائع کریں گے اور آپ
پھر آپ مایوس ہو کے پھر آپ سوچیں گے نہیں میں تو کسی اور شعبے میں جانا چاہیے تھا، میں کدھر آ گیا. تو یہ کوالٹی ہونا بڑا ضروری ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے نئے آنے والوں کو پتہ ہو. اور یہی بیس ہے ایک اچھے معاشرے کی بھی. ایگزیکٹلی بالکل یہی ہے. دیکھیں نا آپ وہ کہتے ہیں نا زباں شیریں ملک گیری، تو آپ میٹھی زبان سے تو آپ کسی کو بھی ڈھیر کر سکتے ہیں نا. تو یہ ایک اس کا بیسک کانسیپٹ ہے اور یہی ہمارے اسلام کا دیا ہوا کانسیپٹ ہے کہ آپ زبان جو ہے نا آپ کی جو ہے وہی آپ کا ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن جب وہ کھلتا ہے تو انسان کی اپنی جو ظرف ہے اس کا سامنے آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو یہ زبان کا جو استعمال ہے وہ انسان کی پہچان بھی ظاہر کرتا ہے، اس کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. تو اس کا جو کنٹرول ہے وہ ویسے دین میں بھی ہے اور اس فیلڈ میں تو بہت ہی زیادہ ہے. بہت ہی زیادہ. اور یہ سوسائٹی چینجنگ فیلڈ ہے. ایگزیکٹلی آپ لے کے نہیں آتے بلکہ لے کے جاتے ہیں. بہت صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح. ویل تھینک یو ویری مچ قمر عباس بھائی جان. ناظرین آپ نے انجوائے کیا ہوگا. یہ آپ سمجھ لیں 40-50 سال کی ایج کا نچوڑ ہے جو انہوں نے تھوڑی سی گفتگو میں دے دی ہے. اور جو اپنی فیلڈ کے ساتھ ڈیڈیکیشن کے ساتھ بندہ اٹیچ ہو اس کا کمال یہ ہے، اور اس انڈسٹری کا بھی کمال یہ ہے کہ یہ وسیع تجربات کو سمرائزڈ فارم کے اندر بیان کرنے کی صلاحیت بخش دیتا ہے. اور یہ صلاحیت ٹالرنس سے آتی ہے. پہلے برداشت کرنا سیکھیں، پھر اس کے بعد کچھ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ آگے ڈیلیور کرنا آتا ہے. کسٹمر سے بات بھی کرنی ہوتی ہے. بالکل. تو آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ. اور قمر عباس بھائی جان کا میں اپنے اس یوٹیوب کے ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دوں گا، لنک اینڈ ان کا ان کو جوائن بھی کریں. اور پھر انشاءاللہ ہم باقی انڈسٹری کے جو میرے جاننے والے میرے محسن ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور میں نے بہت کچھ اپنے آپ کو چینج بھی کیا ہے، ڈیولپ بھی کیا ہے، ان کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. آج ان میں سے ایک شخصیت بڑے بھائی جان قمر عباس صاحب سے میں نے آپ کی ملاقات کرا دی ہے. تو آئی ہوپ یو انجوائڈ. تو انشاءاللہ پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم